اس طرح سے میرے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ یعنی پورے دن میں اپنے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں جس میں آپ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کریں۔ تو میں نے یہ بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں اس میں سے آپ سے کچھ شیئر ضرور کروں گی۔ تو میں پڑھی تھی نماز کے مسائل۔ نماز کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، کیا ہے، تو ہم اس چیز کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جس طرح سے ہم توحید کے ٹاپک کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو نماز کی اہمیت اگر آپ اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جس کو اللہ کا تعارف ہے کہ اس کے لیے نماز کتنی ضروری ہے۔ تو میں یہاں پہ پڑھ رہی تھی نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاضل نماز ہے، اور اس کے علاوہ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ اسے نماز کی تلقین کریں، اور 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ نیز 10 سال کی عمر کے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اس میں ان احکامات میں اللہ بہت زیادہ حکمت ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ سب سے اہم چیز کہ خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے گی۔ یعنی اگر آپ سنت کے مطابق نہیں نماز پڑھتے، اس کے پورے ارکان جو ہے سنت کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس مطابق ہم نہیں پڑھتے، تو وہ نماز قیامت کے دن ناکام ہوگی۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ہم بہت سی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے، ہم نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، یہ حدیث ہے، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے، اور یہی 2 نمازیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ایک مومن پر آسان اور ایک نفاق رکھنے والے منافق پر بھاری ہوتی ہیں۔ تو اپنی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ لرننگ کیا کریں، اور اس سیکھے ہوئے کو اپنے عمل میں لائیں، اور سب سے پہلے اپنی نماز بہتر کریں۔ آپ کی نماز بہتر ہوگی تو آپ کے سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ 5 ارکان ہے، اور اس میں دوسرا رکن نماز ہے۔ پہلا رکن اللہ تعالیٰ توحید ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے نماز ہے۔ تو اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کو ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کیا فرض بنتا ہے، تو کہ ہم اس کے آگے جھکیں، وہ جو ایک رب ہے اس کی عبادت کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح اپنی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ لرننگ کے لیے ایڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔